لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے رب کریم نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائے. قرآن پاک کا یہ بہت پیارا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس قدر منہمک کر دیتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر اس کو سمجھ رہا ہے، یوں تو اگر نہیں بھی سمجھتا تو خود ہی کلام پاک میں اتنی جاذبیت ہے، اتنی برکت ہے کہ پڑھنے والا اگر درست پڑھ رہا ہو تو اسے از خود ایک لطف و سرور کی کیفیت ملتی ہے، اگرچہ معنی وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ تو ایک بہت ہی زیادہ واضح سی بات ہے. کئی مرتبہ نماز میں جب قرآن اچھی قراءت کے ساتھ ہم سنتے ہیں، یہ خود جب قرآن کو کھول کر بھی دیکھتے ہیں تو خود قرآن کو دیکھ کر ایسے دل کے اندر اس کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن پاک سے ایسا لگاؤ ظاہر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بے ساختہ قرآن مجید کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کا ایک اعزاز ہے. اور اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اور زیادہ اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ساتھ ہی قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جہاں اس قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے علاوہ رب کریم سے اس کے بندوں کو کس طرح التجا کرنی چاہیے، پھر توحید کا بیان، رسالت و نبوت کا بیان، احکامات، پھر آیات متشابہات جو ہوتی ہیں. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واقعات بیان کیے، قصص بیان کیے، قصے بیان کیے. اس سے پچھلی قوموں کا، پچھلی امتوں کا جہاں احوال پتہ چلتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے جہاں واقعات پتہ چلتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور بھی طرح طرح کے واقعات بیان کیے گئے. تو پڑھنے والا گویا کہ قرآن پاک کے اس انداز میں گم ہو جاتا ہے، اس کو ایک لطف و سرور کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، بہت ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کلام پاک پڑھا جاتا رہے، میں سمجھتا جاؤں اور یہ ختم نہ ہو. آپ دیکھیے کہ بعض بزرگوں سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ وہ ایک ایک رکعت کے اندر کتنا کتنا قرآن پڑھ جاتے تھے. اگر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے تو جہاں ان کو قرآن پاک کی آیات اور گویا کہ اس کی تلاوت کی لذت محسوس ہوتی تھی، وہیں ان کو وہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کا ان کو ایک وہ نعمت حاصل تھی کہ وہ پڑھتے چلے جاتے تھے. اس طرح کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے قرآن پاک کی جیسے کوئی ایک سورت پڑھی، سورہ قاریعہ پڑھی یا سورہ زلزال پڑھی، اس طرح اور بھی کئی ایسی صورتیں ہیں جو پڑھتے رہے.
خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہی کرتے رہے. تو اسے کئی واقعات ملتے ہیں، گویا کہ وہ ان آیات قرآنی کے معنی، مفاہیم، اس کے اسرار و رموز، اس کی لذت، اس کی چاشنی میں گویا کہ یہ گم ہو جاتے تھے اور اس کو یہ محسوس کرتے تھے. تو یہ ایک ابتداً قرآن پاک کا جو ایک انداز ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے متعلق عرض کی. تو چونکہ ہمارا یہ سلسلہ قرآنی واقعات پر مبنی ہے اور ان واقعات کے اندر بے شمار مطلب کہ ہمارے لیے درس و عبرت اور سبق کے مدنی پھول ہوتے ہیں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہم اپنے اس بیان کو سننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو آیات کے جو واقعات بیان ہوں گے اس کے ضمن میں، اس میں موجود جو درس ہوگا میں اس درس کو توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان مدنی پھولوں کو آگے بھی بڑھاؤں گا. اس طرح اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی جو بیان ہوگا ان سب کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا میں دو زانوں بیٹھ کر شرکت کروں گا. اگر آپ نہیں بیٹھے تو کوشش کیجیے بیٹھ جائیے، جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹھیے، پھر تھک جائیں تو کروٹ بدل لیں، پھر جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹھیے. حتی المقدور کوشش کروں گا کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، نگاہوں کو نیچی رکھوں گا تاکہ کہیں اللہ نہ کرے ایسے ماحول میں کی طرف چلا جاؤں یا ایسے مقام پر چلا جاؤں جہاں بد نگاہی کے اندیشے ہوں، وہاں پر مجھے نگاہوں کی حفاظت پر قدرت حاصل ہو تاکہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ امیر سنت الحمدللہ ہمیں اس طرح کا درس دیا ہے کہ اگر ہم عمومی طور پر عام زندگی کے معاملات میں ایون کہ ہم اپنے گھر پر بھی ہیں تو اگر ہم اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں گے، جیسا بھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے وہ ان کا حادثہ ہو گیا اور ریڑھ کی ہڈی پر ان کو کافی چوٹیں آئیں، نیچے کا جو ان کا حصہ تھا وہ کافی ڈیمیج ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے. انہیں ہسپتال دیکھنے کے لیے حاضری کی سعادت ملی تو ہسپتال کا ماحول اندازہ ہے آپ کو، مگر چونکہ امیر سنت نے ابتداً ہی ایک ذہن دیا ہوا ہے تو بڑی مطلب کہ وہاں پر ایک وہ ترکیب رہی کہ اتر کر وہ دیکھنے سے واپسی تک کم و بیش یہ کہ مطلب نظروں کے نیچے رہتے ہیں نا تو عورتیں کافی ہوتی ہیں نا، ہاسپٹل میں بھی عورتیں ہوتی ہیں تو نرسیں ہوتی ہیں اور نرس کے لیے پردہ کیسا. ہمارے یہاں تو نرسنگ بے پردگی نرسنگ یا یہ اور ایئر ہوسٹس یہ جو نرسیں وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ایک ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا ایئر ہوسٹس وغیرہ تو خیر انٹرٹین کی ان کی جاب بھی ہوتی ہے، وہ مطلب کہ ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے. تو وہاں پردہ تو کہاں سے مطلب آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اس جگہ پر ہمیں پردہ بھی ملے گا. البتہ اس طرح کئی اور جگہ پر اب تو لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے بھی جائیں تو بھی آپ کو عورت سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو عورت سے واسطہ پڑتا ہے، مارکیٹ گھر کا سودا وغیرہ لینے جائیں تو عورتوں سے مطلب کہ بازاریں اٹھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس میں ایک بے پرداؤں کی تعداد ہے جو بے پردہ ہوتی ہیں. اب اگر مرد اپنی نظروں کی حفاظت کی کوشش نہ کرے، قرآن پاک میں جس طرح فرمایا کہ مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں، تو اب یہ نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے اگر ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں ہمیں جانا اگر پڑ گیا تو نظروں کی حفاظت کا ایک وہاں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ نے چاہا تو. اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے کہ اسلامی بہنوں کو بھی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اپنی عصمت اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں. نگاہوں کی جو آزادی ہوتی ہے نا جو گھومتی رہتی ہے، کیونکہ اب اس کا کوئی وہ پھاٹک واٹک تو ہے نہیں، دروازہ تو ہے نہیں، ایک بالکل کھلی سی چیز ہے اور آپ کا قصد ہوگا یہ اس طرف جاتی رہے گی. اگر آپ کا قصد ہوگا کیونکہ یہ ذہن بننے پر بات، یعنی آپ کا قصد یا آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ میں نیچی رکھوں گا تو اب نگاہ جو ہے نا یہ آپ کی تابع ہے، نگاہ آپ کی تابع ہے.
جب نگاہ کہیں اٹھ کر حملہ آور ہو جائے گی اور کوئی ایسی چیز اپنی عکس کر لے گی، پھر یہ دل میں بٹھا دے گی، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم وہ منظر یا اس کام کے تابع ہو جائیں یا اس طرح چل پڑیں جو پھر ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے. تو یہ کم و بیش ہر سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ نظروں کی حفاظت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو عرض کرتے رہیں. اس سے یقیناً بالیقین بیان کرنے والے کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا بھی ذہن بنتا ہے، جو بیان کرتا ہے اس کا ذہن بنتا رہتا ہے کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں تو خود بھی عمل کروں. اگر یہ نہیں کرتا تو یقیناً یہ اس کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ صرف کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے، علم و عمل کا پیکر بنائے، اور رب کریم جل جلالہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. خود آپ کو مزہ آئے گا، آپ ایک دفعہ کوشش کر کے، ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خلاصہ ہے یعنی بدنگاہی سے بچاتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو عبادت میں لذت نہیں ملتی، اس کی کہہ سکتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں. ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہم عبادت میں ہمیں لذت نصیب نہیں ہوتی. تو میرا ان عبادت کرنے والوں سے سوال ہے کہ کیا آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو نظر کی حفاظت کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے، یعنی وہ اپنی عبادت کو مزہ آئے گا. آمنا صدقنا درستی فرمایا گیا. لیکن کیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کر کے اس کو گناہوں سے بچا کر، کیونکہ بد نگاہی جو ہے نا پیارے اسلام بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہہ سکتے ہیں کہ جو برے کام روحانیت کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ تباہی و بربادی کا شکار کرتے ہیں روحانیت کو، اس میں سر فہرست اگر بد نگاہی کو لیا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بد نگاہی جو ہے نا، یعنی ایسی چیز کو دیکھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. مختصر یہی ہے کہ وہ چیز نہ دیکھے، وہ منظر نہ دیکھے، اس شخص کو نہ دیکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس سمت نہ دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. اس کے متعلق جو بھی اور بھی ہیں تو امیر سنت مدنی مذاکرے سے کافی وضاحت فرمائی. میں چونکہ نیت کروا رہا ہوں تو اس میں یہ نظر کے حوالے سے جو مدنی پھول آیا ہماری نیت کا، اس سے متعلق میں نے چند مدنی پھول عرض کیے ہیں. تو اس چیز کو نہ دیکھے، پھر دیکھیں کہ جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا رب کریم کس قدر عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں خود کا دار علاج نیست، ہم ہی نے ہماری عبادتوں کی لذت کو بد نگاہیوں کی نظر کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بد نظری سے محفوظ فرمائے، اور پھر یہ افعال، یہ اعمال جو ہم سے ہوں، نظروں کی حفاظت بھی ہوتی رہے، ہم قرآن پاک پڑھتے بھی رہیں، قرآن پاک سنتے رہیں، قرآن پاک سمجھتے رہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اپنے بیٹھنے کا انداز بھی رکھیں اور توجہ کے ساتھ سننے کا انداز بھی رکھیں، نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت کریں، انہی نیتوں کے ساتھ ہم رہیں. ساتھ ہی ہمارا رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سارے کام کریں اور ریاکاری سے بھی بچیں. کہ بندہ بعض اوقات اس طرح کے افعال میں اپنانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے کہ اس کو نظریں نیچی رکھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، مؤدب بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ساری سعادت نصیب ہوتی ہے. لیکن پھر شیطان تو لگا ہوا نا، وہ پھر اپنے قریب بیٹھنے والوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرواتا ہے، تو اور بھی طرح طرح کے تکبر و غرور دلواتا ہے، پھر اپنے آپ کو نیک ثابت کروانے کی کوششیں کرواتا ہے، نیک سمجھنے کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے نفس و شیطان، کیونکہ یہ تو ان کا تو کام ہے ہمیں برباد کر دینا، ان کا ایک کہتے ہیں نسب العین ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو ریاکاری اور تکبر اور خود پسندی اور حب جاہ سے بھی بندہ بچا کر رکھے. یعنی یہ ہم جو پیدا ہوئے نا، پھنسے ہوئے نا، اب یہ کرنے جاتے تو یہ آ جاتا ہے، یہ کرنے جاتے تو یہ گلے پڑ جاتا ہے، یہ آتے ہیں تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. ان تمام چیزوں سے بچا کر ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یوں سمجھیے کہ ایمان کی چادر
اور پرہیزگاری کی چادر اپنے بدن پر اوڑے ہوئے یہ جھاڑیوں بھالیا کی ایک مطلب وادی ہے، جھاڑیاں جھاڑیاں ہیں اس کے اندر، اور ہر جھاڑی الجھنے کو تیار ہے کہ وہ مطلب ہمارے ان چادروں سے الجھ جائے. اس چادر کو بچا کر کبھی اس جھاڑی سے کبھی اس جھاڑی سے، کہیں ریاکاری، کہیں تکبر، کہیں حسد، کہیں غرور، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، کہیں بدنگاہی تو کہیں اور مطلب کہ شہوت پرستی، کہیں بدکاری کی طرف تو کہیں کس طرف، ہر طرف سے مطلب کہ اس طرح کے حملے ہوں گے. وہ بچ بچا کر دیکھے کہیں مطلب کہ کوئی کانٹا چوب جائے گا تو یہ عیبدار ہو جائے گی، تو جھلس پڑے گی تو اس کا دھاگا نکل آئے گا، کہیں پھٹی نہ جائے، کہیں رہی نہ جائے، اللہ نہ کرے. یہ سارا بچا کر ہمیں اس وادی سے باہر نکلنا ہے. یعنی ہمیں مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلے جانا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں ہمیں حاضری دینی ہے. یہ خواہش، یہ تمنا، یہ کوشش ہونی چاہیے اللہ ہماری دعا قبول کرے کہ ہم ایمان سلامت لے کر پہنچ جائیں. اور پھر آگے کشادگی ہے انشاءاللہ، جنت کی نعمتیں ہوں گی، میرے رب کی رحمت شامل حال رہی، اور قبر جنت کا باغ بنے گی. یہ بشارتیں ہیں کہ جنت قبر کا باغ بنتی ہے، بلکہ کفن جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. طرح طرح کی نعمتیں ہیں بندوں کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اس کے لیے دنیا کی کچھ یہ کوشش مشقتیں ہوتی ہیں، اسے برداشت کریں. آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ڈسپلینری، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، یہ ساری چیزیں جانی ہے، پھر گھر پر آ کر پڑھائی کرنی ہے، رات کی نیندیں اڑتی ہیں. یہ ساری کوششیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، کوششیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں سے گزر کر زندگی کے ایک پیریڈ ہے کہ 20-25 سال کے آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر کوئی ماسٹرز کر لینی ہے. جتنی اچھی سے اچھی آپ کارکردگی، اچھی سے اچھی تعلیم، اچھے سے اچھا کوئی مطلب کہ وہ اپنا ہنر وغیرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ کی دور اندیشی یہ ہے، یا کہ فیوچر پلاننگ یہ ہے، آپ کی مطلب کہ منصوبے یہ ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے آگے آسانی رہ جائے گی، میرے لیے سہولت ہو جائے گی. سیم چیز اس کو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا. سیم چیز یہ دنیا اور آخرت کی زندگی ہے کہ دنیا کی یہ چند سال کی، یہ چند لمحوں کی، چند گھڑیوں کی زندگی ہے. اس میں کوشش کرنی ہے. ایک قرآن حدیث میں ہمارے لیے ایک ڈسپلن بیان کیا گیا ہے، نظم و نسق بیان کیا گیا، طریقہ کار بیان کیا گیا. ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. جس چیز کو کر سکتے ہیں وہ کریں، جس چیز کو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں. اس نظم و ضبط کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ جو ایک اسلام کا بیان کرتا ڈسپلن ہے، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، اس کا تعلق گفتار سے ہو، اس کا تعلق تعلیم سے ہو، اس کا تعلق روزگار سے ہو، اس کا تعلق گھر بار سے ہو، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، اس کا تعلق اجتماعی ہو یا اس کا تعلق انفرادی ہو، جو بھی ہمارا اس طرح کا تعلق ہے، ہم دیکھیں کہ اس معاملے میں ڈسپلن اسلام کا نظم و ضبط کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا اس میں کردار کیا تھا، خلفائے راشدین کا اس میں کردار کیا تھا، اہل بیت اطہار کا اس میں کردار کیا تھا. ان تمام چیزوں کو دیکھیں. یہ ایک ہمارے گائیڈ لائن ہے. دنیا کے سارے کام آپ بکس کے ذریعے، بکس کے اندر مطلب کہ پرسنالٹیز کی سٹوریز ہوتی ہیں، ان کا مطلب کہ ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہم سب مطلب کہ ایک تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور ایک زندگی کا نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن درست بات، حقیقی بات اور جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے قرآن دیا، ایک عظیم کتاب عطا فرمائی جس کا نام ہے یہ قرآن. یہ قرآن ہے ہمارے پاس. اس کے اندر میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، مدی چینل کے ناظرین، سب کچھ ہے. اس کے اندر میرے رب نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے ایسے زندگی گزارنی ہے، اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی، اپنے کاروبار کی، اپنی عزت کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں. میرے رب کی یہ کتاب میری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کتاب کی جو حقیقی تفسیر بیان کی ہے، جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس قرآن کی کتاب کو کھول کھول کے بتایا، سکھایا،
صحابہ کرام نے اس سیکھے ہوئے پر عمل کیا. پھر سیرت صحابہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے ایک بہترین ہدایت بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہیں. ان کی جو انداز زندگی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے, ہدایت کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے راہ ہدایت بتایا. قرآن پاک ہمارے راہ ہدایت ہے. الغرض یہ ایک انداز ہے کہ یہاں سے جس قدر اس کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے ہم جائیں گے, آگے کی جو زندگی ہے جسے قبر کی حیات کہتے ہیں, قبر کی زندگی کہتے ہیں, قبر کا معاملہ ہے, حشر کا معاملہ, آگے کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دنیا دارالعمل ہے, آخرت دارالجزا ہے. Today is the day of action, not accountability, and tomorrow is the day of accountability, not action. آج عمل کا دن ہے, حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا, عمل کا دن نہیں ہوگا. الغرض چونکہ نظروں کی حفاظت اور اس طرح جو مدنی پھول عرض کیے جاتے ہیں, بعض اوقات ان کے اندر ایک ڈیفیکلٹیز محسوس کی جاتی ہے, اور اس میں بعض اوقات نفس و شیطان یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ کیوں اتنی وہ شدت یا ڈیفیکلٹیز یا پرابلمز پیدا ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو یہ مطلب کہ آپ عام کپڑے پہن کر جائیے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر, آپ کو نہیں جانے دیں گے. آپ کہیے نا کہ بھائی کیوں نہیں آنے دیں, کپڑے تو پہنے ہوئے میں نے, لیکن ایک یونیفارم بنایا آپ کے انسٹیٹیوٹ نے. آپ 8 بجے آپ کے ادارے کا وقت ہے, آپ جائیے 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کی مرضی ہے, آپ کو نہیں جانے دیں گے. آپ بھائی کیوں نہیں جانے دے رہے, میں یہاں ہوں نا, میں کام کرتا ہوں یہاں. تو کہیں گے کام کرتے تو 8 بجے کا ٹائم تھا, کمیٹیڈ ہے ہم, الحمدللہ کلمہ پڑھ کے کمیٹیڈ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. وی آر کمیٹیڈ, ہم کمیٹیڈ ہیں کہ ہم قرآن کے جو احکامات اس پر عمل کریں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اس پر عمل کریں گے. ہم مطلب کمیٹیڈ ہیں, جو ہمیں انداز زندگی اسلام دے رہا ہے ہم کمیٹیڈ ہیں, ہم اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں پرابلم ہے. تو دنیا مومن کی زندگی کے تو ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. تو یہ مختصر سی کچھ وضاحت بلا عنوان ہو گئی, مگر امید ہے کہ اس میں کافی آپ کو مدنی پھول چننے کو ملیں گے, اور امید ہے کہ وہ انداز زندگی جسے ہم بعض اوقات پرابلم کا نام دیتے ہیں, مشقت کا نام دیتے ہیں یا شدت کا نام دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کے تمام تر وہ اسکیجول کو دیکھ لیجئے, شیڈول کو دیکھ لیجئے, جدول کو دیکھ لیجئے. آپ خود اپنے لیے کتنی چیزیں, آپ کا گھر کا ماحول دیکھ لیجئے. کھانے کے اوقات آپ نے رکھے ہوئے ہیں, پینے کے اوقات آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اٹھنے کے اوقات آپ کے گھر کے, سونے کے اوقات آپ کے گھر کے. کبھی آپ کو بیزاری نہیں ہوتی, بلکہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. تو جس طرح یہ ایک شیڈول لائف, دا کی آف سکسیس جس کو کہتے ہیں, ایک شیڈول زندگی ایک کامیاب زندگی کی ایک چابی ہے, ایک علامت ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248, 247 اور 248 کے حوالے سے ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام کچھ یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا, اور ایک نبی ہوتے تھے جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتے تھے. اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہ یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی, اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں کا طور امتیاز تھا. اللہ کے نبی جو اس وقت موجود تھے ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ تو بنا دیجئے. آپ کو رب کریم کا جو حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تھا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا جائے. یہ ایک شخص تھا طالوت نام کا, جو بہت ہی دراز قد تھا, اور مطلب اس کا قد اتنا تھا کہ اگر کوئی اس کے سر کو ہاتھ لگانا چاہتا تو اس کو مطلب ہاتھ اٹھاتا تو اس کے سر کو چھو سکتا تھا. اور یہ طالوت بن یامین ابن یعقوب کی اولاد سے تھے. یہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا.
لیکن بہت ہی اس کی غربت تھی. کہتے ہیں یہ تو یا تو چمڑا پکا کر یا بکریوں کو چڑوا کر یہ جو آمدنی ہوتی تھی نا، اس سے اس کا زندگی کا گزر بسر تھا. اس پر بنی اسرائیل کو مطلب اعتراض ہوا کہ ایک غریب آدمی جو اس طرح کا اس کا انداز ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا کوئی شاہی خاندان نہیں ہے، اس کا ایسا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اصل بادشاہ تو جو ہم لوگوں میں سے بنا دیں، ہمارا بہت ساروں کا ایسا بیک گراؤنڈ بنتا ہے، ہم شاہی خاندان سے بھی ہیں، پھر اس کے پاس کوئی زیادہ مال بھی نہیں، یعنی نہ اس کا کوئی شاہی خاندان ہے، یعنی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور فائنینشلی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا اس کا، اور ایسے کو آپ ہمارا بادشاہ بنا رہے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا گیا کہ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم کی کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس رکھ دیا. یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی جو فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی جو کفار تھے. تو یہ واقعہ قرآن پاک کے آیت نمبر 247 اور 248 میں نقل کیا گیا ہے. اب اس میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ترین بات یہ بھی ہے اس پورے واقعے میں کہ یہ بادشاہ کی جو وہ ملا کہ یہ کہاں سے طالوت ملے، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تفسیر میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. چنانچہ جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے کوئی ایسا بادشاہ عطا کر جو میں مطلب ان میں مقرر کروں، تو اس طرح کا خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا اپنے نبی کو عطا کیا کہ جو اس عصا یعنی ڈنڈی کے قد کے برابر ہو، اور ایک تیل دیا کہ یہ تیل لے لیں، یہ تیل جسے دیکھ کر پھرپھرائے گا نا وہ مطلب کہ اس کو بادشاہی دے دی جائے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل کی بھر لی جائے، اس میں کوک لگا کر رکھیں، جس شخص کے داخل ہونے پر تیل جوش مارے اور کاغ نکل پڑے وہی بادشاہ ہے. اب اس نشانی سے سب کو آزمایا گیا، کوئی نظر نہ آیا، یعنی جس کو دیکھ کر تیل جوش مارے اور وہ جو کاغ تھا وہ ہل جائے. طالوت جو تھے ان کے والد صاحب جو تھے ان کے مطلب کہ چمڑے کی لیدر کی تجارت کرتے تھے ان کے والد صاحب. تو کسی نے کہا پانی پلاتے تھے، تو اتفاق سے ان کے والد صاحب کا غذا کھو گیا. تو انہوں نے طالوت اور ایک اپنے غلام کو تلاش کے لیے بھیجا. تو راستے میں انہی اللہ کے نبی کا مکان عالی شان آیا. تو غلام نے طالوت سے کہا کہ آؤ ہم اللہ کے اس نبی سے پوچھ لیں، یہ ہماری رہنمائی کر دیں گے کہ ہمارا یہ جانور کہاں چلا گیا، کیونکہ پیغمبر سے کوئی بات چپتی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو. اب یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے جانور کے متعلق عرض کرنے لگے. اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا جو وہ کاغ تھا وہ دور جا پڑا. اب یہ 2 شخص تھے، اور وہ کون جسے دیکھ کر تیل نے جوش مارا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ عصا لیا اور عصا لے کر دونوں کا قد ناپا. تو عصا جو ڈنڈا تھا اس
کے مطابق طالوت کا قد اس کے برابر تھا. تو آپ نے فرمایا کہ با حکم الہی تم بنی اسرائیل پر بادشاہ بنائے جا رہے ہو. اب یہ ایک غور کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کتنا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گویا کہ ایک وہ بادشاہ ہونا ہے، اور بادشاہ ایسا بنے کہ بالکل عام سا شخص تھا کہ جس کو مطلب وہ لوگ اس کو مطلب اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. جب ان کے بادشاہ کا اعلان ہوا تو آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے جو غریب ہو، مفلس ہو، اور نہ اس کا کوئی خاندان ہو، کوئی شاہی خاندان کچھ بھی نہیں، ایسے کو بادشاہ بنا دیا جائے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس واقعے میں ہمیں یہ گویا کہ ایک سبق دیا گیا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، جسے چاہے مطلب کہ مقام عطا فرما دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جو مقام عطا فرما دے. تو یعنی اس کی جو فضل و نوازش ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں. وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے. حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے، غریب تھے، مفلس تھے. ان کا بہت معمولی قسم کا روزگار کا ذریعہ تھا، بکریاں چرا کر بھی اجرت اور اپنا گزر بسر کرتے تھے. لیکن رب کریم نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا مطلب جو ہے نا وہ بادشاہ ہے. پھر یہ بھی یہاں پر وضاحت کر دی گئی کہ ایک ایسے شخص کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے کہ جو علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہے. تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو علم ہے نا، اس کا مرتبہ بہت ہوتا ہے. یعنی عالم کا مرتبہ جاہل، زاہد اور بے علم عالی نسب سے زیادہ ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب ان کے اندر ان کو روح عطا فرمائی اور یہ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، چیزوں کے، اشیاء کے نام سکھائے. پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان اشیاء کے نام بتاؤ. فرشتے نہ بتا سکے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، آدم آپ ان کے نام بتائیے، تم ان کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. اس پر مفسر نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ عابد تھے اور آدم علیہ السلام عالم تھے. یہاں پر عالم کی فضیلت عابد پر رکھی گئی کہ عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ، ایک تو وہ نبی ہیں اللہ کے، مگر ایک طرف یہاں علم کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. تو فرشتوں نے عاجزی کا بھی اظہار کیا، اپنی بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل نے یہ اعتراض وارد کیا کہ ایک ایسا شخص ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ وہ ثروت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا اس کا خاندانی وہ بیک گراؤنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں مطلب بتایا کہ ان کی جو خصوصیت بیان یہ کہ یہ علم والا ہے اور اس کا مطلب ایک جسم ہے، تندرست ہے، شجاعت ہے، جرت ہے اس کے اندر. یہ دو تین کوالٹیز اس کی بیان کی گئی تو جس سے مطلب کہ وہ ان کا بادشاہ ہونا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور ان کو بادشاہ بنایا. تو اور ساتھ ہی وہ بات جو میں نے ابتداً بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، خالق ہے، اور وہ جسے چاہے جب چاہے جس قوم میں چاہے عزت عطا فرما دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچانک ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر اس طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں
اس پر اللہ تبارک و تعالی کی مطلب کہ قدرت پر نظر رکھنی چاہیے، اسے حسد کرنے کے بجائے. جیسے پچھلے بیان میں نے کافی سارا حسد پر بیان کیا تھا. عموماً ایسے موقع پر بندہ حسد کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، پھر وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جسے جو نعمت دے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس کی نعمت کو دیکھ کر رشک کریں، اس کے اوپر رشک کریں، نہ کہ اس کے ساتھ ہمیں حسد کرنی چاہیے. تو پھر یہ بھی یہاں ہمیں مدنی پھول ملتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں علم کو بہت اہمیت حاصل ہے. اب جس چیز کا علم ہی نہیں ہے وہ آدمی کیا کرے گا؟ بادشاہت ملی تو بادشاہت ملی یا جو منصب ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی نشانی بیان کی، ان میں جو بنیادی نشانی، پہلی نشانی تھی وہ علم ہے. آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہمارے پاس علم ہی نہیں، ہم کیا کام کریں گے؟ تو یہاں پر ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی چیز پکانی بھی ہے تو اس کا بھی علم ہوتا ہے، کار چلانی ہے تو اس کا بھی علم ہوتا ہے، ایون کہ قلم چلانی اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ قلم کو پکڑنا کیسا ہے، یہ بھی ایک علم ہے. قلم چلانی کیسی ہے، یہ بھی ایک علم ہے. لکھنا آنا چاہیے، یہ تو علم ہے کہ بھائی مجھے لکھنا آتا ہے، میں انسان لکھ لیتا ہوں، بلکہ لکھ لیتا ہوں، اور یہ مخدوم لکھ لیتا ہوں، یہ ساری چیزیں لکھ لیتا ہوں. مگر لکھنا کیسے ہے، میم کہاں ہونا چاہیے، میم کیسا بننا چاہیے، تا کیسے بننی چاہیے. اسی طرح الفابیٹس اور دیگر جو ہوتے ہیں، صرف اے بی سی ڈی نہیں سیکھی جاتی. اے کیسے لکھا جائے گا، کیپیٹل اے کیسے لکھا جائے گا، اسمال اے کیسے لکھا جائے گا، پوری اس کی ورڈنگ، اس کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں جس کو حروف تہجی کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھا جاتا ہے. تو جب سیکھے بغیر کچھ نہیں آتا تو آپ بتائیے کہ قرآن بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ ہم نے قرآن نہیں سیکھا، ہم کو قرآن سیکھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنے کا جو طریقہ درست وہ سیکھنا چاہیے. پھر قرآن کیسے سمجھنا یہ سیکھنا پڑے گا. قرآن سمجھنے کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا کیسے یہ سیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے. انشاءاللہ عز و جل یہ ماحول سکھائے گا. دیکھیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن ضرور کیا ہوگا. ادروائز آپ کیا سیکھیں یہ آپ بتا دیجئے. کوئی چھوٹا سا چھوٹا ہنر، کوئی چھوٹے سے چھوٹا فن، کوئی چھوٹے سے چھوٹی تربیت یا تعلیم کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہائر کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ نے مطلب کہ وہ ایسا ماحول اختیار کیا ہو جہاں سے آپ نے سیکھا ہو جائے. چاہے وہ کمپیوٹر سیکھا ہو، خواہ وہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی سیکھی ہو، کوئی بھی ایسی چیز، میڈیکل کی طرف آپ گئے ہوں، کوئی بھی چیز سیکھی، اسے سیکھنے کے لیے آپ نے کوئی جگہ جوائن کی. اگر آپ شریعت سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور عاشقان رسول کیسے زندگی گزارتے یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی جوائن کر لینی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ کورسز ہوتے رہتے ہیں، قافلہ کورس، تربیتی کورس ہوتے رہتے ہیں، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے کورسز ہوتے رہتے ہیں. یہ نارمل اسلام بھائی ہوتے ہیں، عمومی اسلام بھائی ہوتے ہیں جو بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن یہ اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم ان خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں جا کر مدنی کام کر سکیں، انہیں بھی سنتوں بھری زندگی گزارنے کا انداز سکھا سکیں. تو ہر چیز کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. علم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنی معاینات تصنیف غیبت کی تباہ کاریوں میں علم سیکھنے سے متعلق ایک بہت ہی پیارا شروع ہی میں ایک ہمیں وہ مدنی پھول عطا کیے ہیں. یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. میں البتہ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر نقل کی گئی ہے. یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے. لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض اور شرائط و مفسدات، یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے. پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل. اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو اس کے نکاح کے، تاجر کو خرید و فروخت کے، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وہ اعلیٰ حاصل کیا، یعنی اسی کے اوپر قیاس کریں، اسی کے اوپر غور کرتے چلے جائیے کہ کس کو کس طرح علم دین سیکھنے کی حاجت پیش
آ سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض ہے یعنی کہ مجھے ہی کو ادا کرنا ہے۔ میں مصروف ہو تو میں آپ کو کہہ دوں یار ذرا میری جگہ پر آپ یہ سیکھ لو، تو یہ فرض عین ادا نہیں ہوگا۔ فرض عین یہ جیسے مجھ پر نماز فرض عین ہے، اب میں مصروف ہوتا ہوں، نیند بہت آ رہی ہے، کسی نے اٹھانے کے لیے آ کر کوشش کی کہ بھائی فجر پڑھ لو، یار نیند بہت آ رہی ہے میری جگہ تم پڑھ لو، تو آپ کا اس کا فرض تھوڑی کا ادا ہو جائے گا۔ فرض عین ہے یعنی کہ میں پڑھوں گا تبھی میری نماز ادا ہوگی، میں فرض ادا کروں گا تبھی میرا فرض ادا ہوگا۔ اس طرح جو موجودہ میری حالت ہے اس کے مطابق میں اگر تاجر ہوں تو جس قسم کی تجارت کرتا ہوں بالخصوص اس کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ تو یہ مطلب ایک بہت ہی واضح سی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت اس طرح کی کچھ ایگزامپلس دے دی جاتی ہیں تو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک شخص کو جہاز اڑانا ہے تو کیا اب کار چلانے والے کو کہ وہ کار تو چلا لیتا ہے تو رن وے پر وہ جہاز بھی چلا لے گا؟ اڑانا تو دور کی بات ہے، اڑانا دور کی بات ہے، کیا وہ رن وے کے اوپر جہاز بھی چلا لے گا؟ وہ بڑا بڑا کنٹینر چلا لیتا ہے، وہ جہاز نہیں چلا سکتا، تو وہ جہاز چلانا سیکھتا ہے۔ اس طرح اور دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہے، مشین ہوتی ہے، ہر مشینری کی چلانے کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں تو وہ سیکھا جاتا ہے۔ کپڑے کا کام کرنے والا جو پولیسٹر کا کام کرتا ہے وہ کاٹن نہیں جانتا، جو کاٹن کا کام کرتا ہے پولیسٹر نہیں جانتا، اتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ پہچان سیکھ تو لی کہ اس کو کاٹن بولتے ہیں یا اس کو پولیسٹر بولتے ہیں، اس کو بلینڈڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کپڑے کی پہچان سیکھ لی، لیکن کپڑا بیچنے کا علم سیکھا، کپڑے کی پہچان کیوں سیکھی؟ چلے یہ بتائیے، کیا آپ پہلے سے ہی کپڑے کی پہچان جانتے تھے کہ یہ جو کپڑا، اب جیسے میں نے جو کپڑا پہنا ہے اس وقت یہ کاٹن نہیں ہے، بلینڈڈ ہے، پولیسٹر اور کاٹن مکس ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اس کی گویا کہ ایک پہچان دی۔ یہ جو چادر میں نے جو پہنی ہے، یہ چادر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 100% کاٹن کی طرح کی ایک چادر ہے نا، یہ اس میں پولیسٹر شاید مکس نہیں ہے۔ اب کسی نے بےمانی کی اور پولیسٹر کی، عموماً چادریں جو ہوتی ہیں نا یہ کاٹن کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں تھوڑا بہت پولیسٹر ہو سکتا ہے کہ اس میں ملا ہوا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ امامہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کاٹن ہے۔ تو اب یہ پہچان جیسے کہ ایک ہو گئی کہ یہ کپڑا بلینڈڈ ہے، یہ کپڑا کاٹن ہے، اس میں اتنا % پولیسٹر ہوگا، اس میں اتنا % کاٹن ہوگا، اتنا % نائلون ہوگا۔ جیسا موزے پہنتے، سردی ہے، شاکس پہنیں گے تو اس میں نائلون ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی پہچان آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں پہچان آئی؟ کیونکہ یہ بیچنا ہے۔ مجھ سے گاہک اگر پوچھے گا کہ کاٹن چاہیے تو میں اس کو کاٹن دے سکوں، مجھے تمیز تو ہونی چاہیے۔ اب مجھے جس طرح کپڑے کی پہچان کروائی گئی ہے، یہ پہچان میں سیکھ کر نہیں ماں کے پیٹ سے آیا تھا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ، یا مطلب اگر والد صاحب تھے تو کوئی بھی تھا تو مجھے انہوں نے پہچان سکھائی ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اور یہ کپڑا ہے، یہ اب یہ وہ ہے، میرا خیال ہے پیراشوٹ ٹائپ کا کپڑا ہے نا، یہ وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہے، تو جو چیز مجھے بیچنی تھی میں نے اس کی پہچان کی تاکہ میں 2 پیسے کما سکوں۔ چیز کی پہچان تو کر لی، لیکن اس کو بیچنا شرعن کیسے ہے یہ پہچان کون کرے گا کہ میں یہ بیچوں تو میرا بیچنا حلال ہو جائے۔ اب پولیسٹر بیچنا بھی حلال، کاٹن بیچنا بھی حلال، ایک بات کر رہا ہوں، اب یہ بیچنا حلال ہے، لیکن یہ چیز فی نفس ہی بیچنا تو حلال ہو گیا، لیکن اس کے بیچنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ نہیں سیکھا، اور اس پر مدار تھا ہمارے حلال و حرام ہونے کا، کہ ایک حلال چیز بھی ناجائز طریقے سے اگر ہم بیچیں گے، ناجائز کمنٹمنٹ کے ساتھ اگر اس کے ساتھ ہم کریں گے تو وہی آمدنی جو حلال ہو سکتی ہے ہمارے لیے حرام ہو جائے گی، ناجائز ہو سکتی ہے۔ تو ہم علم دین سیکھیں۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کے متعلق جو فرمایا وہ تھا کہ یہ علم والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور حضرت جو اللہ کے نبی تھے اس وقت، اس اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم و عمل میں جس کا نام آتا تھا وہ تھا طالوت۔ وہ طالوت تھے جن کا نام علم و عمل میں اس نبی کے بعد سب سے زیادہ لیا جاتا تھا، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت اور نسب اس طرح کی چیز نہیں تھی، ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن کیا چیز تھی؟ علم تھا، علم و عمل تھا، جو اس وقت کے نبی کے بعد سب سے زیادہ ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے منصب پر بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے منصب پر بٹھا دیا۔
تو علم کی طرف میرے مدنی چینل کے ناظرین میں مدنی التجا ریکویسٹ کرتا ہوں میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، پلیز 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 علم سیکھنے کی طرف تھوڑا سا غور کیجیے. یہ اس چیپٹر کو، اس ٹاپک کو، اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم مطلب کہ بات سمجھ بھی لیتے پھر بھی عمل کرنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں. تو اب اس کو سیکھیں کیسے؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب جیسے آگے پہلے عبارت پوری کر دوں کہ اسی امیر سنت لکھتے ہیں اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ یعنی باطنی مسائل، مثلا عاجزی اور اخلاص و توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. اب اس کی تفصیلات کے لیے امیر سنت نے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 623 to 624 623 تا 612 624 یہ ہماری اشارہ کیا ہے کہ یہاں آپ ملاحظہ کر لیں. اسی طرح مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چگلی، بہتان وغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. اب اس میں غیبت کا بھی امیر سنت غیبت، اب غیبت کی تباہ کریں یہ کتاب آ گئی، ٹھیک ہے نا. اس کا الحمدللہ ایک تعداد نے سنا، ایک تعداد نے اس کے بیانات سنے ہیں اور اس کتاب کو امید ہے کہ پڑھا بھی ہوگا. اب یہ ایک کتاب ہے. اب اس کتاب کے اندر امیر سنت نے 1800 سے زیادہ اگزامپل دیے غیبت کی. اب یہ ایک غیبت، اس کی تعریف یہ ہے. میں ایک علم سیکھنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ علم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو علم کیسے سیکھیں، تو اس کے لیے ایک خاکہ عرض کر رہا ہوں. علم کیسے سیکھیں سے مراد یہ ہے کہ اب غیبت حرام ہے، یہ ایک علم ہے، یہ ہم نے سیکھا غیبت حرام. اچھا اب غیبت کیا ہے، وہ کیا جملے ہیں یا وہ کیا انداز ہے جو حرام کی طرف مجھے لے کے جائے گا، اب یہ سیکھنا ہے. وہ کیا اسباب ہیں جو مجھے غیبت کروائیں گے، یہ سیکھنا ہے. اس سے بچنا کیسے، یہ سیکھنا ہے. وہ ایگزامپلس کیا ہیں کہ جو میں بولوں گا تو غیبت ہو جائے گی، یہ سیکھنا ہے. اچھا پھر ساتھ ہی وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں میں غیبت تو کروں گا مگر وہ غیبت حرام نہیں ہے. بعض اوقات غیبت کرنے سے ثواب ملے گا، تو غیبت کی جائز صورتیں کون سی ہیں یہ سیکھنا ہے. اسی طرح ایک ٹاپک پورے کے پورا حسد ہے، ایک مضمون پورے کے پورا ریاکاری ہے. اب ایسا یہ کتاب کا فائدہ یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے کہ اس میں صرف غیبت نہیں ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حسد کے بارے میں کسی حد تک، مکمل نہیں کسی حد تک، بدگمانی کے بارے میں، تہمت و بہتان کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، جوئے کے بارے میں قیمتی اور انمول ترین معلومات ملے گی. یعنی اس کتاب کے پڑھنے والا گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی شروع میں نے بیان کیا نا، مہلکات کا علم سیکھے، ہلاک کر دینے والی جو باطنی بیماری ہیں ان کا علم سیکھے. تو اس سیکھنے کے لیے اس کتاب کو آپ پڑھیں. یہ علم سیکھنے کے لیے جو میں نے ابتداً تھوڑی بہت جو آپ سے بات عرض کی، اس کی ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں آپ کو کہ صرف بات نہیں بیان. ڈاکٹر ایک بیماری بیان کرتا ہے، جناب آپ کو یہ بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب بیماری کی ہوئی اس وجہ سے ہوئی، ڈاکٹر صاحب علاج کیا ہے، یہ علاج ہے. ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے کہ جناب یہ میڈیسن لے لیں، یہ میڈیسن لے لیں، یہ میڈیسن لے لیں. اب آپ سوال کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن کو کتنا استعمال کروں، یہ دن میں 2 مرتبہ، یہ کتنا، یہ دن میں 1 مرتبہ، یہ ہفتے میں 1 مرتبہ، کتنا، یہ 1 مہینے کا کورس ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، امید ہے کہ آپ کی اس بیماری سے نجات مل جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہی ایک علاج ہے؟ نہیں، صرف یہ علاج نہیں ہے. دوائی اپنی جگہ پر ہے، پرہیز بھی کرنا پڑے گی. آپ دوائی بھی کھاتے رہیں اور پھر ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہیں اور یہ چیزیں بھی لیتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ پرہیز بھی کیجئے، دوا بھی لیجئے، اس کو اس سیکوینس کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ استعمال کیجئے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے اس مرض میں فرق پڑ جائے گا. ایک بیماری آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو 4 یا 10 صورتیں بتائیں، آپ ڈاکٹر صاحب تھینک یو کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مذہبی آدمی، ایک مولانا، ایک مبلغ، ایک آپ کا خیر خواہ آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے، آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بیماری جو ڈاکٹر نے تمہاری بتائی، اس بیماری کو زیادہ سے زیادہ کیا نام دیں گے کہ وہ جان لے لے گی. اور غیبت کی جیسی بیماری، حسد جیسی بیماری، بدگمانی جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں یہ ایمان لے لیتی ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے،
اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی دوائی یہ ہے، اس کی پرہیز یہ ہے، ان چیزوں سے بچیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ٹاپک، ایک بیماری کا اتنا سارا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیا، آپ کے منہ سے او نہیں نکلتا، ہر چیز آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اب غیبت ہے تو اس کے لیے ظاہر اتنی کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو، یہ ایک غیبت کا انسائکلوپیڈیا۔ اسی طرح ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی اہمیت کے لیے، پھر اپنے ایمان، اپنے جملوں کو کفر سے بچانے کے لیے کہ میری زبان سے کفر نہ نکل جائے، تاکہ میرا کفر نکلے گا تو ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان برباد ہو جائے۔ کفر کی اقسام، عقائد کے حوالے سے یہ سارے امیل سنت نے ہمیں عطا کیے، وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، وہ کتاب کا مطالعہ کرے۔ افضل ترین عبادت علم دین سیکھنا ہے۔ جو بظاہر متقی اور پرہیزگاری کے دعوے کرے اور تقوی و پرہیزگاری کی باتیں کرے اور اس کو فرض علوم نہیں آتے، تو وہ متقی کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو جاہل ہے۔ کہ وہ علوم جس کے نہ سیکھنے سے وہ فاسق و فاجر ہو رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو تقوی کا تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مطلب بنیادی درجہ یہ ہے تقوی کا کہ مسلمان کو چاہیے کہ کبیرہ سے بچے، اور کبیرہ سے بچنے کے لیے جو فرض علم اس کو سیکھنا ہے وہ تو سیکھے۔ تب نیت کر لیں، اسلام بھائی بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں، اس میں بالخصوص اسلامی بہنیں نیت کریں۔ اسلامی بہنیں علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، مرد کے مقابلے میں علمی حوالے سے اسلامی بہنوں کی حالت زیادہ ابتر ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے۔ یہ تو دعوت اسلامی کا ماحول میں یہ کہوں گا کہ اسلامی بہنیں اسلامی بھائی سے زیادہ پڑھاکو بنتی ہیں، مگر یوں بھی جنرلی دیکھے تو زیادہ پڑھاکو ہیں۔ اگر ان کی وہ جو پتہ چلتا ہے مجھے، جو یہ پرسنٹیج وغیرہ جو آتی ہیں، اس میں یہ لڑکیاں زیادہ مطلب نمبر لے جاتی ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ پڑھاکو بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ علم کیسے سیکھیں گے؟ طہارت کا علم، عبادت کا علم، اور یہ جو مہلکات ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، قلبی امراض ہیں، جو مطلب کہ علم السلوک اس کو کہتے ہیں، ایک علم ظاہر ہوتا ہے، ایک علم باطن ہوتا ہے، تو وہ دونوں علوم کو سیکھنا، اخلاقی علم سیکھنا، پھر قرآن کی تلاوت سیکھنا، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، سب کو وقت دینا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنے ماحول کو تبدیل کریں اور دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کریں۔ یہ کچھ علم سے متعلق مدنی پھول تھے جو موضوع کی مناسبت سے میرے سامنے آئے اور میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ یہاں پر وہ دیکھیے کہ وہ چراغ کا جو تھا، وہ چراغ کیسا ٹمٹمایا، تو اس میں مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ متبرک جگہ رہنے سے نہ صرف انسان بلکہ بے جان چیزوں کا بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ وہ طالوت کی سلطنت کی نشانی بنا۔ آپ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا، حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے بارے میں لکھا کہ ان کے جو مزار شریف کا چراغ ہے، وہاں کے تیل میں یہ تاثیر ہے کہ چند دن آصف زدہ کے پاس جلانے سے جن خود بخود حاضر ہو جاتا ہے اور جل بھی جاتا ہے، اور وہاں کا چراغ ہر جگہ ہی کام آتا ہے اور دور دور جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی برکتیں گویا کہ مفتی صاحب نے یہاں پر بطور مدنی پھول ہمیں عطا فرمائی ہے۔ البتہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب طالوت کو بادشاہت مل گئی تو اب بنی اسرائیل کو ایک کافر بادشاہ تھا جالوت، اسے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا۔ قرآن پاک میں اس کا بھی واقعہ موجود ہے، جو تفاسیر سے ہمیں زیادہ تر یہ واقعات پتہ چلتے ہیں۔ تو جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر جب میدان جنگ میں یہ طالوت نکلے، تو اب جالوت بہت ہی قدآور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا، اس کا وزن 300 رتل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہوئی
تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ اب یہ دو روایتیں، ایک طرف تو یہ کہ حضرت یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت کمسین تھے، بیمار بھی تھے، چہرہ بھی زرد تھا، اور ایک قول کے مطابق طالوت کو اس معاملے میں رہنمائی کی گئی کہ یہ داؤد ہیں، ابھی کمسین ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کا چہرہ بھی زرد ہے اور بازار غربت کے آثار تھے ان کے اوپر، تم ان کو بولو کہ یہ جالوت کو ماریں گے اور ان سے پھر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا۔ دو روایت الگ الگ ملتی ہیں۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام جب روایت میں آتا ہے کہ جب اس جنگ کے لیے گھر سے نکلے، لڑائی کے لیے، جو طالوت نے جالوت سے کرنی تھی، جالوت کافر تھا، طالوت بادشاہ تھا جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، تو جب داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کم عمر کے تھے تو ابھی روانہ ہوئے کہ میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں گا، تو راستے میں ایک پتھر آپ کو نظر آیا، تو پتھر بولا اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا اور عرض کی اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ تینوں پتھر کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے اور جنگ میں پہنچ گئے۔ اب ایک پتھر باندھ کر دشمن کی طرف پھینکنے کا وہ ایک سمجھے کہ وہ گوپھن کہتے ہیں اس کو، آلہ ہی سمجھ لیجئے، اس پر بڑی مہارت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور اسے بڑے بڑے شکار کر لیا کر، وہ آپ کے ساتھ تھا۔ تو اب وہ جب طے ہوا کہ داؤد علیہ السلام اب یہ جالوت سے لڑیں گے، اب جالوت اب اتنا لئیم شئیم اور مطلب اکیلا پورے لشکر کو بھگا دے، حضرت داؤد علیہ السلام ابھی کمسینی تھی، بچے تھے، بیمار تھے، چہرہ بھی زرد ہے، غربت کے آثار بھی نظر آتے ہیں، اب یہ آگے بڑھے جالوت کو مارنے کے لیے۔ اب وہ گوپھن میں پتھر رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر جو 3 پتھر جالوت کے اوپر پھینکے تو تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی وہ لئیم شئیم لاش کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بادشاہ، وہ جو بادشاہ تھا اس کے طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب جالوت کے قتل کا یہ سارا منظر دے گا، اس کا لشکر بھی بھاگ گیا۔ حضرت طالوت کو فتح ہو گئی اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کو دے دی۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت جو بادشاہ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر سایہ آ گئی۔ پھر جو اس وقت نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، جب وہ وصال ظاہری ہوا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہے کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے۔ 70 برس تک سلطنت رہی اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں موجود ہے۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کچھ مزید معلومات عرض کرتا چلوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے آپ بادشاہ تھے،
مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کی کمائی سے اپنے خرد و نوش کا سامان کرتے رہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں، جو جنگی زرہیں ہوتی ہے، جنگی لباس ہوتا ہے، بنایا کرتے تھے، اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم سے اپنا ذریعہ معاش آپ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ تو اس پر ایک بڑا پیارا مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں لکھا ہے۔ یہ جو شادی کا جو واقعہ ہوا، حالانکہ بظاہر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا مال و دولت یا ایسی چیز تو نہیں تھی، کمال دیکھا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا جو یہاں مفتی صاحب نے جو ایک وہ مدنی پھول دیا ہے بزرگوں کے انداز اور طریقہ کار کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ کمالات دیکھتے تھے، اپنی بیٹی کی شادی جسے کرنی ہوتی تھی اس کی شرافت دیکھتے تھے، اس کا اس طرح مقام اور منصب دیکھا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم مدنی پھول ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ بیٹی کی شادی، یقیناً آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جو بیٹی والے ہوں گے، بیٹی کی شادی کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے، تو یاد رکھیے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ہم ٹھیک ہے کف دیکھنا ہے، اس کی ساری بحث جو ہے کف کی، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب امیر سنت کی، یعنی کہ وہ رشتہ مطابقت رکھتا ہو مقام مرتبہ اور جو بھی مطلب اس کا جو ہے نسب اور خاندان وغیرہ کے حوالے سے، نان نفقے کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھنا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے شرافت، کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا شریف، نیک اور اس طرح با کمال ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو اس واقعے میں ہمیں ہمارے مفسرین نے ہمیں عطا فرمائی۔ ظاہر ہے اب جب جو بھی واقعہ آپ کو ہم بیان کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے، اس میں موجود جو درس ہوگا اس سے دیں گے بھائی اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، اور یہ ہمارے مفسرین نے اس میں سے ہمیں مدنی پھول نکال کر دیے ہیں۔ تو اس میں ایک جیسے کہ یہ مدنی پھول ہمیں بھی ملا ہے۔ مثال کے طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹے کی شادی جب کرتے ہیں تو چار مطلب کہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں بیٹے کی شادی کے لیے، مطلب لڑکے سے مخاطب ہوا روایت میں کہ 4 وجوہات کی وجہ سے کوئی کسی سے شادی کرتا ہے۔ ایک، لڑکی کا حسن، دوسرا لڑکی کی دولت، تیسرا لڑکی کا نسب خاندان، اور چوتھا اس کی دینداری۔ حدیث پاک میں جس نے دینداری دے کر شادی کی اس نے اچھا کیا۔ کہ اب اس کے بعد دینداری نہیں ہے، باقی 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں دکھ دیتی ہیں اگر دینے پر آ جائیں تو، اور اگر دینداری ہو نا، جیسے کہ نا سیرت اگر کمال کی مل جائے نا تو بندہ سورت سے بعد ہوگا کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن اگر سیرت برباد ہو نا تو سورت سے زیادہ دیر کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک مدنی پھول ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو۔ اب سورت ہے، حسن و جمال ہے، اس نے رہنا کتنا عرصہ ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ نا ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اب سیرت تو انسان جب تک جیتا ہے تو اس کا کردار، اس کی عادت اور اطوار کے ساتھ جیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ شادی سے پہلے یہ ایک روایت میں ہمیں اس طرح کی ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھ لے جسے شادی کرے گا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ایک بنیادی چیز دیکھنی ہے وہ دینداری بھی۔ اب ہمارے چونکہ یہ دونوں صورتیں نہ لڑکے میں دیکھی جاتی ہیں نہ لڑکی میں دیکھی جاتی ہیں، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ لڑکیوں کو فیشن کروایا جاتا ہے اور طرح طرح کے تراش خراش بلا غیر شرعی لباس پہنائے جاتے ہیں اور غیر شرعی انداز سے اس کی تعلیم کا نظام چلایا جاتا ہے، اور یہ کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اچھا آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ ہے نا، جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی چیز وہ ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کماتا کتنا ہے اور مطلب کہ دیکھنے میں کیسا ہے، تو یہ سب کچھ دیکھ دکھا کر یہ سب ہوتا ہے۔ دینداری نہ لڑکی کی دیکھی جاتی ہے لڑکے کی۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا اس وقت موجودہ جو کرنٹ میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں، ایسے خاندان میں ابھی پچھلے دنوں ہی کسی سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ دعوت اسلامی کی مبلغہ با پردہ اسلامی بہن ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔
وہ بہت خوشی ہوئی کہ مطلب کہ یہ اس طرح بیٹیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ بالکل با پردہ اسلام. اب یہ ان اسلامی بہنوں کے لیے جو یہ کہہ کر پردہ نہیں کرتے کہ جناب رشتہ کیسے ملے گا, تو یہ خاندان بڑے اچھا خاندان تھا, مطلب یوں بات چیت کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں ہم, تو ایسا مطلب کہ گھرانہ تھا کہ مطلب وہ بھی ڈھونڈتے ہیں ایسے کہ وہ اسلامی بہن یعنی وہ اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں جو بالکل پکا مدنی برقعے والی ہو, با پردہ ہو اور دعوت اسلامی کی مبلغہ ہو. اب آپ بتائیے, ایک تو یہ, پھر بعض اوقات ایسے کانوں تک باتیں پہنچتی ہیں کہ ایسے لڑکے ڈھونڈے جا رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں, امامے والے ہوں اور داڑھی والے اور سنتوں کے پیکر ہوں. تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا یہ بار بار کا جو پیغام ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے, اجتماعات کے ذریعے, سنتوں والے بیانات کے ذریعے اور مدنی قافلوں کے ذریعے جو اسلامی بہنوں میں, اسلامی بھائیوں میں جو مدنی کام ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اثرات مرتب تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں, اس کا انکار بھی نہیں ہے. مدنی چینل بہت بڑا ایک افیکٹو, ایک ہمارے لیے ایک اکوپمنٹ, ایک افیکٹو آلہ ہے, ایک پر اثر ایک چیز بن گئی, ایک چینل بن گیا جو لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ نہیں یار اس طرح ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے ہٹ کر جو انداز زندگی تھا اس نے ہمیں کتنا خوش کیا, کتنا امن دیا, کتنی راحت دی, اس کا فیصلہ آج بھی نہیں کرو گے تو میرے چینل کے ناظرین کب کرو گے؟ اب آ جاؤ, جس طرف سے دوڑے تھے نا دوبارہ اسی طرف چلیے. ہمارا راستہ یہ مغربی طرز عمل یہ ہمارا انداز زندگی نہیں ہے. ہمارا زندگی کا انداز وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارا انداز زندگی ہے, اور دعوت اسلامی اسی انداز زندگی کی طرف آپ کو بلاتی ہے اور چلانے کی دعوت دیتی ہے. تو اس طرح اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں, اگر یہ رواج عام ہو گیا کہ جناب شادی جو با پردہ اسلامی بہن ہوگی اس کے رشتے جلدی آئیں گے, اور جو با شرع اسلامی بھائی ہوں گے عاشق رسول ان کے رشتے جلدی آئیں گے, یہ مجھے لگتا ہے خود بخود چینج آ جائے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ تر گھر کے بڑوں کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی سوچ بنائیں کہ پھر وہ ایسی بہو کو پسند کریں, وہ ایسے داماد کو پسند کریں جو عاشقان رسول سے جن کو تعلق ہو, خود عاشق رسول ہوں, با عمل ہوں, نمازی ہوں, نیک ہوں, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کا شکر ادا کرے گا وہ انشاءاللہ آپ کا بھی شکر ادا کرے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کے ہوتے ہوئے ناشکری کرے گا وہ آپ کا شکر گزار کیسے بن سکتا ہے؟ بہت موٹی سی بات کی, اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. میرا وقت ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.